السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں مجھے اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. رملہ, میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم کیونکہ بہت خوش مزاج لوگ ہیں نا بحیثیت قوم, تو جب ہم ایپیسوڈ شروع ہی طلاق سے کرتے ہیں نا تو ریٹنگ بہت اچھی آتی ہے, لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, کامنٹس بھی زیادہ کرتے ہیں, تو ہم پھر اسی سے شروع کر لیتے ہیں کہ ایک کیس ہے حسین ورسز پروین, انگلینڈ میں 2021 کا ہی کیس ہے, بہت وائرل ہوا ہوا ہے, اور اس سے لے کر یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا ڈیورس جو پاکستان میں ملتی ہے وہ اس کو یو کے ریکگنائز نہیں کرتا. آئی تھنک یہ بہت مس انڈرسٹوڈ سی ججمنٹ ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یو کے پاکستان میں ڈیورس ہو تو یو کے میں ریکگنائز نہیں ہوتی. کیس کی اگر آپ ڈیٹیلس دیکھیں گے, آئی مین دا ریئیکشن آف کورس گروپ پہ اس طرح کا ہی آیا تھا کہ ایوری بڈی واز جسٹ سیئنگ کہ یو کے کورٹس نے بہت غلط ڈیسیجن لیا ہے اور ان کو کانفلکٹ آف ڈاکٹرائن آف کانفلکٹ آف لاس کا نہیں پتا کیا. دس واز آئی تھنک سلمان احمد عجائب اور اعظم صدیق بھٹی بھی کہتے ہیں کہ آبویسلی مطلب آپ کیس کی ڈیٹیلس پڑھیں. اسائد حسین شاہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وربل ڈیورس کا ایک اس میں ایلیمنٹ تھا جو کسی نے دیکھا ہی نہیں. مگر بیسکلی جو یو کے کا لا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر آپ کے پاکستان میں آپ کی ڈیورس پراپر پروسیجر سے ہوئی ہوئی ہے, ریکگنائز ہوتی ہے, تو اونلی دین وہ یو کے کورٹس میں ریکگنائز ہوئے گی. دیر از اے تھنگ کالڈ بیر طلاق. بیر طلاق ہوتی ہے فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کھڑے کھڑے کہہ دوں کہ آئی ڈیورس یو, رائٹ, سو دیٹس بیسکلی اے وربل ڈیورس بٹ اٹس ناٹ ریلی لیگل. تو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے. اگر ہمارے ایم ایف ایل او میں دیکھیں تو یہ طلاق بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیجر, آپ یونین کاؤنسل کے تھرو جاتے ہو, آپ ایک پراپر سرٹیفکیٹ لیتے ہو, اونلی دین آپ کہہ سکتے ہو کہ طلاق ہوئی ہے. تو یو کے کورٹ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاکستان میں ریکگنائز ہے تو یو کے میں ریکگنائز ہوئے گی. ایشو یہ آتا ہے کہ اس کیس میں پرٹیکولرلی ہوا یہ تھا کہ ڈیورس انیشیٹ ہوئی تھی یو کے میں, وہاں کی مسجد میں ڈیورس سرٹیفکیٹ ان کو ملا تھا مسجد سے, اور وہ ڈیورس سرٹیفکیٹ پاکستان بھیجا گیا تھا, اور وہ یہاں جو ریزائڈ کر رہی تھی اس وقت ان کی بیوی, انہوں نے یہاں پہ یونین کاؤنسل میں سبمٹ کیا تو ان کو ڈیورس سرٹیفکیٹ یہاں مل گیا. ٹیکنیکلی تو ڈیورس یہاں پہ کنکلوڈ ہو گئی تھی, لیکن بیکاز یہ انیشیٹ یو کے میں ہوئی تھی تو یو کے کورٹ نے کہا کہ ہم یہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے ایز این اوورسیز ڈیورس. بالکل, یہاں پہ اصل میں ہمارے اور دیگر ممالک کے وہ بھی تو بہت کانٹرڈکشنز ہیں نا کہ یہاں پہ مرد کو 4 کی اجازت ہے, وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو they recognize that. اچھا, so if you have a valid, اگر آپ کا ویلڈ نکاح پاکستان میں ہوا ہے they will recognize it because آپ خود ہی سوچے وہاں پہ اتنے مسلمان ہمارے زیادہ تو یو کے اور لنڈن میں ہی بیسڈ ہیں, تو obviously this is they recognize that. یہ ایشو بالکل بھی نہیں ہے. it's about for example اگر آپ کی ڈیورس پاکستان کے قانون کے حساب سے بالکل صحیح ہوئی ہے then why would the UK courts. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا اچھا ایک سوال میں نے دیکھا تھا گروپ میں ہی, ہم اگلی دفعہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی نے 3 دفعہ طلاق کہہ دی ہے لیکن ابھی وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوئی اور اس سے پہلے بندہ فوت ہو گیا ہے تو اب پراپرٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بالکل بھی نہیں. آپ کی ڈیورس جب تک آپ یونین کاؤنسل سرٹیفکیٹ نہیں ملتا, جب تک وہ سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا, آپ کی طلاق نہیں ہوئی. اور یہ اگر آپ یو کے میں بیسڈ ہیں تو آف کورس یہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ پاکستان میں آپ کی شادی رجسٹرڈ ہے, آپ دونوں پاکستانی نیشنلز ہیں, دین ڈیورس بھی یہی ہوتی ہے. اگر آپ میں سے ایک یو کے نیشنل ہے, شادی کہاں ہوئی ہے, تو آئدر کہیں بھی آپ ڈیورس انیشیٹ کر سکتے ہو, لیکن ان کا اس کنٹری کا جہاں پہ آپ ریزائڈ کرتے ہو اس کا پروسیجر فالو کرنا ہوتا ہے آپ نے ٹو گیٹ این افیکٹو ڈیورس ڈکری. بالکل. ویسے وہ بھی کیا دور تھے نا فیس بک سے پہلے والے کہ آپ نے یہاں بھی بیوی رکھی ہوئی ہے, وہاں بھی رکھی ہوئی ہے, کسی کو ایک دوسرے کا نہیں پتا. آپ کی بیوی دیکھ رہی ہے؟ میں ویسے یہ بات کر رہا ہوں, اب یہ ممکن نہیں رہا. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نادرا نے کیا کرنا شروع کر دی ہے, اب ایس ایم ایس پہ پورا ایف آر سی ریسیو ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. یہاں پہ آپ کے ایف بی آر کا ریکارڈ سیف ہے نہیں, وہ ہیک ہو جاتا ہے, آپ کا ایف آر سی ایس ایم ایس پہ ریسیو ہو رہا ہے. میں بہرحال اس پہ پرائیورٹیز آپ سمجھیں, پرائیورٹیز مطلب کیوں نہیں. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ کو یہ ایک ابیلٹی ہے فار ویمن ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر دیئر ہسبینڈ از میریڈ اگین اور ناٹ. ہونا چاہیے, یہ بھی ضروری. آپ کہہ رہے ہیں اٹس لیس امپورٹنٹ دین یور ایف بی آر کے جو ریکارڈس. ہاں نہیں, میں بہرحال یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنا مطلب آپ ریکارڈ شیئر کر رہے ہیں تو میک شور کہ اس کی بیوی کو یا اسی کو پتہ لگ رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ کڈنیپنگ فار رینسم والے بھی آپ کا ایف آر سی نکال کے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا بھائی کا بیٹا یوں بالکل ٹھیک ہے, 60 لاکھ کا کلائنٹ لگ رہا ہے یہ بچہ مجھے, تو وہ اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو. ہاں آگے آتے ہیں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یس ڈیفینیٹلی. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اٹیمپٹڈ سوئسائڈ کرمنلائزڈ آفینس کیوں ہے؟ بالکل, یہ سوال ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اٹس 2021. باقی ملکوں میں بھی ایک زمانے میں بیکاز آف کرسچینٹی اور ہندوازم یہ کرمنل آفینس تھا ٹو اٹیمپٹ سوئسائڈ.
اور لیکن دے ہیو ایوالوڈ ود دا سوسائٹی ود دا چینجنگ ٹائمس. ریسرچ ہوئی ہے اس سبجیکٹ پہ اور پتہ لگا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کی آپ کو پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے کسی کو ہو اٹیمپٹ سوسائڈ, تو انہوں نے اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا. دس ہیپن آئی تھنک 1961 ان انگلینڈ. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ ابھی تک وہ پی پی سی کی جو سیکشن ہے وہ نہیں امینڈ ہو رہی. آئی بلیو 2017 میں سینیٹر خواجہ نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا ٹو سسپینڈ دس سیکشن, لیکن آئی بلیو نیشنل اسمبلی نے اس کو نہیں آگے جانے دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اسلام کے اکارڈنگلی ہے اور تو اس کو ہم نہیں چینج کر سکتے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو کرمنلائزیشن آف سوسائڈ اٹیمپٹ ہے یہ اسلام سے آ رہی ہے کہ یہ پی پی سی کولونیل ٹائم سے آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے, اور اگر آ بھی رہی ہے تو یہ آج کل کے زمانے میں ابھی تک کیوں اس کو ایک کرمنلائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے تو اس پہ میں مذاق کرنے سے پہلے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ انسینسٹیو اگر ہو جائے تو پھر آپ کینسل ہو سکتے ہو. لیکن بہرحال بے شک اسلام میں یہ منع ہے اور اس کی بہت سادی سی وجہ ہے. جو آپ کے آج حالات ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. آپ کا آج کا فریم آف مائنڈ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو سوسائڈ کمٹ کر لینی چاہیے, شاید آپ پرسوں پچھتاؤ اس ڈیسیجن پہ, لیکن اگر آپ کی آج ہو گئی سوسائڈ تو پرسوں وہ آپ کو خیال آنے جوگے آپ رہو گے نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسا غریب ملک جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا ہے, تو وہاں اگر کوئی خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بچ گیا ہے تو اس کو آپ نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا, یعنی کہ اب آپ ہی اس کو کھلانے پلانے کا بھی خرچہ اٹھا رہے ہو. تو یہ ایک تھوڑا سا ہے عجیب سی بات ہے. مطلب میں تو وہی بات جو لوگ ون ویلنگ کرتے ہیں میں تو ان کو بھی روکنے کا قائل نہیں ہوں کہ بھئی ایک بندہ مرنا چاہ رہا ہے تو مرنے دو, مطلب لیکن بہرحال یہاں پہ وہ نہیں. انٹرسٹنگلی ہمارے جو شریعہ کے اکارڈنگلی بھی جگہ جگہ پہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کو ڈسکریج کیا, فوربڈ کیا, لیکن کبھی کوئی پنشمنٹ نہیں بتائی گئی. جس طرح آپ باقی سارے دیکھیں, اگر آپ زنا دیکھتے ہیں تو اس کی پنشمنٹ بتائی گئی ہے, لیکن اس کی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اچھا اگر آپ نے کیا ہے تو ان کو آپ جیل ٹائم دیں یا ان کو کوئی اور پنشمنٹ بیسکلی جو بھی شریعہ کے اکارڈنگلی ہوتی ہے یوزلی, لیکن وہ نہیں تھی. سو ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے قانون کے انڈر کیوں اس کو پنش کیا جا رہا ہے. انفیکٹ ہمارا تو کافی ہمارے گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ ہو گیا, سندھ ہو گیا, بہت ایفرٹ لی ہے ٹو ایکچولی ہیلپ مینٹلی ایل پیپل. ہمارا جو آرڈیننس پاس ہوا تھا اس کے اکارڈنگلی آپ کو جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہ آپ کو ایک گارڈین اپوائنٹ کر دیتا ہے اف دے آر انفارمڈ آف سمبڈی ہو از مینٹلی ایل. اگر کوئی بلکہ اسی ایکٹ کے آرڈیننس کے اکارڈنگلی اگر کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا بھی ہے تو سائیکائٹرسٹ از سپوز ٹو اسیس ہز مینٹل ہیلتھ اینڈ ہی از سپوز ٹو ریکمینڈ کہ ویدر اس کو آپ نے اسائلم میں رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے, مطلب اپروپریٹ آرڈرز جو بھی اس کی میڈیکیشن ہوئے گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کا پی پی سی میں ایک اوفینس ہے, سو this is a little مطلب it's high time that we actually let go of this section 325. میں اس پہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ کی زندگی میں نا خواتین دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو ویسے تو اکثر لوگ اب فیشن بھی آج کل ہے وہ سپورٹ گروپ بن جاتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ اف یو فیل لو کال می اینی ٹائم اور یہ وہ سارا کچھ. لیکن آپ کسی خاتون کو ہی فون کر کے کہیں گے کہ آئی ایم فیلنگ لو تو وہ آپ کی پوری بات سن لے گی. کسی بندے کو فون کرو کہتا ہے چھت تو چھال مار دے, ٹرک تھلے آ جا, مطلب ان کے سارے یہی ہوتے ہیں جو سلوشنز ہوتے ہیں نا کہ مر جا, ہمیں نہ بتا تیری زندگی میں کیا پرابلم ہے. تو یہ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لڑکیاں اس کام کے لیے جو ہے نا بہت موزوں ہیں. وہ یہی بات ہے نا کہ دے ڈونٹ obviously we need to educate people more, we need to make them be more aware of کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے اور اس کو اتنا انسینسٹیولی آپ نہیں اپروچ کر سکتے. تھوڑا سا آپ اس کو I don't know why you're saying only women are they. ہاں میں ویسے کہہ رہا تھا کہ بندے ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے ذرا تھوڑے سے عورتیں بھی ایسے ہو سکتی ہیں, جنرلائز مت کریں, لیکن بات یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے who are aware of these issues تو وہ اس کے بارے میں اوپنلی. Do you want to talk sometimes? You can call me, I can, it's okay. نہیں رملہ دیکھیں آپ ہر ایشو پہ اتنی ایمپتھی دکھاتی ہیں تو آج آپ کا امتحان ہے کہ اب یہ جو تیسری پوسٹ آئی ہے نا گروپ میں وہ یہ ہے کہ بلان ڈبہ ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہے کوئی وکیل اس جہاں میں جو ہارا ہوا عشق جتا دے. تو اب آپ ذرا ہمدردی دکھائیں ان کے ساتھ. This post, I don't یہاں think پہ so. آپ اپنا پتھر دل نہ لے کے آج. مجھے ایک کامنٹ یاد ہے فیضان شریف شیخ کا جو کہ that when I saw this post اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کو وکیل کی نہیں پیر کی ضرورت ہے. So I thought that was perhaps that's your solution, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی وکیل ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. ہاں نہیں یہ پیر والا ایکسپیرینس بھی کئی دفعہ نا غلط ہو جاتا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. دوسرا یہ کہ اس پہ مجھے وہ یاد آ گیا, میں نیل کرائیاں نیل کا نہیں میرا تن من نیلو نیل مینو ہجر دی سنی چاڑیا میری ایک نہ سنی دلیل اج منصف ہو جا سونیا میں کیتا عشق وکیل.
تو ہاں یہاں تک یہ سنانے والا تھا. اس کے بعد پھر یہ ذرا اس پہ نرگس زیادہ بہتر ایکسپلین کرتی ہے اس گانے کو. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وکیل بالکل وکیل تو ہو ہی جائے گا, وکیل تو آپ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن یہ جتنا وکیل نے اس کیس کو طول دے دینا نا, جتنا یہ لمبا چلے جانا ہے, تو پتہ نہیں تب تک آپ کو اپنا محبوب پسند بھی رہے گا کہ نہیں. مطلب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کیس کا فیصلہ جلدی نہیں ہوا. تو مطلب آپ طلاق کروانے گئے ہو تو آپ نے بیچ میں کچھ سالوں بعد آپ کا پلان بن گیا کہ یار اس سے تو بہتر ہے میں ساتھ ہی رہ لوں, یا آپ کسی سے شادی کرنے گئے ہو تو پھر وہ ہو ہی نہیں پا رہی, آپ کہہ رہے ہو کہ یار اس سے تو بہتر ہے میں طلاق ہی لے لوں. تو یہ there's a reason why وہ اس میں اتنا ڈیلے ہوتا ہے نا, مطلب ایک پراپر پروسیجر ہے, ایسے تھوڑی ہے کہ آج ٹائم مے بی دیٹس اے گڈ تھنگ رائٹ, اتنا ٹائم اگر لگتا ہے. یہ سارے وکیل یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو اس کا ثبوت ہے کہ ڈیو ڈیلیجنس ہو رہی ہے. ڈیو ڈیلیجنس ضروری ہے, آف کورس ضروری ہے. آپ کیسے مطلب آج آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور آج ہی لیگلی آپ کی زندگی جو ہے چینج کر, ایموشنس پہ تو بندہ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر لے اور اگلے دن آپ یو وانٹ ٹو گو اگینسٹ اٹ, تو تبھی تو اٹ گیوز یو انف ٹائم. یہ تو تب ہے نا اگر ایوریج کیس کا فیصلہ 6 مہینے میں ہو رہا ہو تو آپ کہیں جی ڈیو ڈیلیجنس 5 سال. نہیں چلیں کوئی نہیں, آپ اچھے وکیلوں سے کانٹیکٹ کریں, آپ کے سامنے بہت اچھے وکیل بیٹھے ہیں, آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں وہ وکیل جو اچھے بھی ہوں اور میری پسلی کے مطابق ہوں, جن کو میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں. مطلب یہ ہونا کہ میں وکیل اچھا کرا لیا گھر بک گیا, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. جی آف کورس. اچھا اب آپ کے لیے آج ایک سرپرائز یہ ہے کہ ہم آپ کو نمبر 1 جلدی چھوڑ رہے ہیں. نمبر 2 اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ. آج ایپیسوڈ کے ہوں گے 2 حصے, اور اگلے ایپیسوڈ میں ہے مطلب اگلے حصے میں ہے اسی ایپیسوڈ کے ایک سرپرائز گیسٹ, اور وہ ایکچولی مشہور ہیں, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم دوبارہ ملیں گے. کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلانا. السلام علیکم. آج میں بہت زیادہ خوش ہوں. اگر ریکارڈنگ کے درمیان میرے آنسو نکل آئیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ خوشی کے ہیں. شکر ہے تھوڑی سی وکیلوں سے بریک مل رہی ہے. مطلب رملا آپ نے نہیں پریشان ہونا, آپ میری فیوریٹ لائر ہیں. جی جی ہاں, لیکن آج ہمارے ساتھ ہیں ماڈل, ایکٹریس اور پارٹ ٹائم سنگر ونیزا احمد. لیکن ونیزا ہم آپ سے آج ماڈلنگ اور ایکٹنگ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے, لیکن گانے کے بارے میں بھی کریں گے. لیکن اس سے بھی پہلے آج کل بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے سنگل نیشنل کریکولم پہ, اور ایز اے مدر آپ کیا سوچتی ہیں اس کو لے کر؟ دیکھیں اسکول ایئر سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ہمیں ابھی کتابیں نہیں ملی, تو ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ 2-3 تصویریں وہ دکھا دیتے ہیں. مائی ایشو ایز اے مدر از کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں, آپ کوئی بھی کریکولم دے دیں. اٹ از فار می ٹو ڈیسائڈ ایز اے مدر کہ میں ان کی کیسی پڑھائی کروں, تعلیم کروں. تو تعلیم میں نے بیکاز میرا ایک 9 سال کی بیٹی ہے اور ایک 6 سال کی بیٹی ہے, تو ایک کلاس 1 میں ایک کلاس 5 میں ہے. میں نے چوز کیا ایسا ایک اسکول سسٹم. پہلے میں بتا دوں کہ میں بھی ایک پبلک اسکول میں نے اپنی پڑھائی وہیں سے شروع کی, اسلام آباد ماڈل اسکول فار گرلز. اس وقت پرائیویٹ اسکولز نہیں ہوتے تھے, ایک ہی کریکولم ہوتا تھا, میٹرک ہوتا تھا, یا چھوٹے جو نرسری بھی نہیں ہوتی تھی, آئی تھنک کلاس 1 سے اسکولز شروع ہوتے تھے. سو میں نے ایز اے مدر چوز کیا کہ میں کس قسم کی سسٹم میں اپنے بچوں کو ڈالوں. ٹھیک ہے, پاکستان میں آپ کے پاس 2 ہی سسٹم ہے. یہاں آپ کے پاس میٹریکولیشن ہے جو ہمارا پاکستانی سسٹم ہے, یہاں آپ کا برٹش سسٹم ہے جو کہ سینئر کیمبرج کا سسٹم ہے, یا پھر ایک کوئی امریکن اسکول ہے. 3 ہی ہو گئے. تینوں میں سے میں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی جو میرے ساتھ ہوئی تھی بچپن میں, جو کہ رٹے مارنے والا ایک سسٹم تھا ہمارا. وہ ہمارا پرانا چلتا آ رہا تھا, وہ چلتا گیا ہے. سو آئی چوز اے ڈفرنٹ سسٹم وچ واز دا IB سسٹم. آئی واز لکی انف کہ ہمارے پرائیویٹ اسکولس میں انہوں نے IB انٹروڈیوس کیا. سو میرا تو وہ IB کا طریقہ پڑھانے کا, پڑھا آپ کیا رہے ہیں وہ میں ایجوکیشن اس کے اوپر چھوڑ رہی ہوں, لیکن طریقہ کیا ہے پڑھانے کا وہ سسٹم میں نے چوز کیا. اب جب SNC کی بات ہوتی ہے, سنگل نیشنل کریکولم کی, جو بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈل رہا ہے آج کل, میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ ہو. اگر آپ نے کرنا ہے اور ایک زبردستی آپ نے کرنی ہے اور ایک آپ
ایز اے کنٹری آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ہر ایک کو ایک ہی لیول پہ پڑھانا چاہ رہے ہیں, ضرور پڑھائیں, میں نہیں آپ کو کہہ رہی نہ پڑھائیں, لیکن وہ پبلک اسکول سے شروع کریں, آپ گورنمنٹ اسکول سے شروع کریں. اگر آپ مجھے ایک بہتر سسٹم دیتے ہیں, گورنمنٹ مجھے ایک بہتر سسٹم دیتا ہے پڑھائی کا, میں اپنے بچوں کو ادھر کیوں نہیں ڈالوں گی؟ لیکن میں اس لیے نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ جو سسٹم آلریڈی آپ نے ہمیں دیا ہوا اتنے سالوں سے, وہ تو But Vanessa, leaders cannot be a part of that. Yes, followers, sure, if you have no other system, I say sure آپ اپنے بچوں کو اس میں ضرور ڈالیں, but I come from a place of privilege. I understand that کہ میرے بچے پرائیویٹ اسکولز میں جا سکتے ہیں, وہ پرائیویٹ اسکول ہے اس کو پرائیویٹ رکھیں. آپ پبلک اسکولس کو, گورنمنٹ اسکولس کو بہت اچھا بنا دیں, اس کا کریکولم جتنا مرضی آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں بنائیں, میں آئی ایم ود دیٹ, نو پرابلم, بٹ لیٹ دا ایجوکیشنسٹ ڈو دیٹ, ناٹ دا پالیٹیشینس. That is my only issue. No, but at the same time single national curriculum جو ہے وہ میتھڈالوجی پہ یا طریقہ پڑھانے پہ کوئی اتنا نہیں ڈکٹیٹ کر رہے, وہ تو کتابوں کے اوپر. ہاں, تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پرائیویٹ اسکولس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کریکولم کو کیسے یوز کرتے ہیں, بالکل, اور کیا اس میں سے چوز کرتے ہیں, کیا نکال دیتے ہیں ٹو ایکچولی جو آؤٹ کمز ہم چاہ رہے ہیں ہمارے بچوں میں نظر آئیں. دیکھیے لیکن وہ تو آؤٹ کمز دے رہے ہیں نا آپ نہیں, آپ اوکے, جو مجھے کنفیوژن نظر آتی ہے ان کو پرابلم آ رہی ہے کہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. وہ چیزیں میں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر سے سکھانا ہے. میں اسکول اپنے بچے کو کیوں بھیج رہی ہوں؟ ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے نہیں. تربیت تو ماں باپ ہیں اس کام کے لیے نا, آپ کو جو ویلیو سکھانے. بٹ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں دے آر فائن ود اٹ, دے ایکچولی لیٹ اٹ ہیپن. وہ کہتے ہیں ہاں اسکول بھی تربیت کرے, اسکول بھی کرے, سارا دن بچہ اسکول پہ ہوتا ہے. کچھ پیرنٹس ٹھیک ہوتے ہیں. نہیں, بات پھر وہی ہے کہ سرکار اپنے اسکولوں میں ہی کر لے, آپ کا یہ کہنا ہے, اور اگر وہ بہت اچھا سسٹم ہوگا تو ہم بھی 2 سال بعد نکال کے آپ کے بچے ڈال دیں گے. لیکن جب تک ہم وہ دیکھتے نہیں اس کی آؤٹ کم, تب تک ہمارا کیا قصور ہے؟ پرائیویٹ جس نے انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو نمبر 1 بات. نمبر 2 بات اس میں یہ کہ وہ جو گورنمنٹ اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کا بھی کیا قصور ہے؟ بنایا کس نے ہے اور کیا آؤٹ کم سوچ کے بنایا ہے اور طریقہ کیا ہے آپ کا بنانے کا؟ ور آل دا انسٹیٹیوٹس, اب گورنمنٹ کی اگر آپ بات کریں گے, آپ بتا دیں پورے پاکستان میں کون سے بہت اچھے گورنمنٹ اسکولز ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں, دنیا چھوڑیں, پاکستان میں انہوں نے بڑا اچھا کام کر لیا. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو 400 اسٹیک ہولڈرز لیے تھے کریکولم بناتے ہوئے. وہ جو 400 اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے کئی سے میری بات ہوئی ہے. پیٹر جیکب ان میں سے ایک ہے, اس نے کہا جی ہاں بالکل مجھے لیا تھا, میرے جتنے اعتراضات تھے میں نے ان کو لکھ کے دیے, انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہوتا, بس پوچھ لیا لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. آئی تھنک یہی پرابلم ہے, یہ برابری مینٹین کرنے کے لیے کہ پرائیویٹ اسکولس اور پبلک اسکولس کا ایجوکیشن جو کریکولم ہے وہ سیم ہونا چاہیے. آئی تھنک دس واز دی ریزن بیہائنڈ. اچھا, سب سے مزے کی بات, مدرسوں کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ سال لے لیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, پرائیویٹ والوں کو کہہ رہے ہیں ابھی کر لیں. کیوں نہیں ہو they probably lack the resources to implement it. تو پھر ہم کیا کریں, مطلب لوگ کیا کریں؟ Again it hasn't been thought out. دوسری بات ہے, آپ کریکولم جو مرضی کر لو, پڑھا کون رہا ہے؟ پرائیویٹ اسکولس تو چلو دے ہیو ٹرینڈ ٹیچرز, ان کو طریقہ آتا ہے. اب جب سے آن لائن شروع ہوا ہے نا تو میں بھی ایک ٹیچر بن چکی ہوئی ہوں. اوبویسلی میں اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہی. اب بہت سارے بچے اتنے پریویلیج نہیں ہیں کہ وہ آن لائن بیٹھ کے کریں, لیکن ہم کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں اپنی بھی ساتھ میں میری پڑھائی ہو رہی ہے, اس لیے کہ مجھے بھی طریقہ نہیں آتا وہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے. It's so difficult کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیسے سکھانا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ماما you don't know. اور آئی بی سسٹم میں تو ہوتا بھی یہ کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہو بچوں کی لرننگ. So now again when it comes to this curriculum کہ آپ کی ٹیچرس ٹرینڈ ہیں in all of this, کہ آپ اپنے گورنمنٹ اسکولس کے بارے میں بات کریں, آپ پرائیویٹ اسکولس جن کی آلریڈی سیٹ, انہوں نے اپنی ایجوکیشن سیٹ کر چکے ہیں. کافی لوگ تو پرائیویٹ اسکولس کی ٹیچرس کی ٹریننگ پہ بھی ذرا سوال اٹھاتے ہیں. میں نا ونیزا صرف اور صرف آپ کی ایک بات سے اختلاف کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ جو آپ نے کہا نا اٹ ہیز ناٹ بین تھاٹ آؤٹ, بڑا سوچ کے انہوں نے کیا, نہیں انہوں نے یہی سوچا ہے, بالکل یہی سوچا ہے کہ انہوں نے مدرسوں کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو اینا نو ہی تہاڈے لیول تے لے آئے. بالکل بیسیکلی یہ گیم ہے, یہ پرابلم. بالکل ووٹ وہاں سے نکالنا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے جو کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بہت دفعہ یہ مینشن کرتے ہیں کہ پاکستان میں سٹنٹڈ گروتھ ہے. تو پڑھائی کا لیول تو ویسے ہی میں کہتی ہوں کہ ہماری عقلیں انفارچونیٹلی فزیکلی آر اسمالر.
بالکل. اچھا ونیزا آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے جو پیرنٹس ہیں جو کہ افورڈ کرتے ہیں, نمبر 1 چیز, نمبر 2 چیز آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگر آؤٹ کم جو سوچی ہے انہوں نے وہ بچے کی استطاعت سے زیادہ ہے, اس پہ اتنا زیادہ پریشر پڑ جائے گا جو میں اپنے بچے پہ نہیں ڈالنا چاہتی, تو پھر کیا آپ لوگ ہوم اسکولنگ کا بھی سوچیں گے؟ اگر آپ لوگ ہوم اسکولنگ کا سوچیں گے تو یہ جو اسکولس کھلے ہوئے ہیں پرائیویٹ, ان کا کیا بنے گا؟ جو یہاں پہ ٹیچرز نوکری کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور اگر یہ سارا سسٹم کلیپس کرتا ہے تو اس کے بارے میں حکومت نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں حکومت نے پتہ نہیں کیا سوچا ہے, لیکن ایز اے ماں میں یہ سوچ رہی ہوں ہوم اسکولنگ کے بارے میں نے بالکل سوچا. 1.5 سال ہو گیا میرے بچے کہیں نہیں گئے. اب پرابلم اینڈ آئی لیو ان اسلام آباد میں بھی جب میں دیکھتی ہوں تو ہمیں پرابلم ایجوکیشن میں کیا آتی ہے؟ ٹیچرس کی آتی ہے. ٹھیک ہے, کتابیں تو ساروں کے پاس ہے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, پڑھانے کا طریقہ جو انسان پڑھا رہا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. ہم لوگ نا اس کمپٹیشن اور اس میں رہ جاتے ہیں کہ جی اس پارٹی نے آ کر, اس حکومت نے آ کے یہ دیا, انہوں نے نہیں دیکھا کہ آؤٹ کم کیا تھا. ان کو صرف ہسٹری میں ناموں پہ لکھا جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا. وہ فیل ہوا کہ وہ صحیح ہوا وہ بات کی بات ہے, کہ وہ دوسری حکومت آ جائے گی, انہوں نے یہ بات سوچنی نہیں. ایز اے مدر I am thinking yes it is very important کہ ایجوکیشن یہ بھی سمجھنی ہے کہ آپ کے لیے ایجوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے لیے ایجوکیشن ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی لٹریسی ریٹ کیا ہے, لٹریسی ریٹ کیا ہے کہ صرف آپ کو نام لکھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, that's not literacy for me, that's not education for me. تو میرے لیے ہوم اسکولنگ یس اس وقت تو وہ ایک آپشن لگ رہا ہے. آپشن کیا لگ رہا ہے؟ وہی آپشن چل رہا ہے. تھینک گاڈ کہ ہمارے پاس ایسے پرائیویٹ اسکولس ہیں جنہوں نے وہ 3-4 مہینے میں اپنے سسٹمز کو آن لائن کیا, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ پوری دنیا میں ہوا ہے. تو ایک شفٹ تو آیا ہے ایجوکیشن کے اندر یا کسی بھی سسٹم کے اندر, دیٹ وی ہیو ٹو اڈیپٹ نیو ویز آف لرننگ. اب وہ لرننگ گورنمنٹ سوچ رہی ہے, گورنمنٹ تو اس وقت بالکل بھی نہیں سوچ رہی ہوگی نا. گورنمنٹ از ناٹ تھنکنگ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایجوکیٹ دا میسز, دے ڈونٹ وانٹ ٹو. وہ تو ہم مائیں اور باپ اور جو سٹیزنز ہیں, وی وانٹ ٹو ہیو اے بیٹر فیوچر فار آور چلڈرن. دا پالیٹیشینس آر ناٹ تھنکنگ دیٹ, دیٹس وائی اٹس کالڈ پالیٹکس. There's a lot of criticism coming کہ جی آپ پرائیویٹ اسکول کے مدرس, I mean I myself am one, کہ آپ لوگ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ناانصافی ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے مینڈیٹ تو کیا کہ کریکولم یوز ہوئے گا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور مٹیریل یوز نہیں کر سکتے. مینڈیٹ نہیں کیا, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے نا, جو انہوں نے آؤٹ کمز دی ہیں وہ تو آپ نے کم از کم کرنی ہے نا. اگر وہ آپ نہیں کر پا رہے, آپ کا بچہ اگر 5ویں جماعت میں ناظرہ قرآن نہیں کر پا رہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو دیکھیں, اب آپ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہیں, دس سم تھنگ دیٹس مینڈیٹڈ بائی دا گورنمنٹ, آپ کر لیں. بٹ اس کے علاوہ بھی اگر آپ بچوں کو کچھ ایکسٹرا اسکلس سکھانا چاہتے ہیں تو آپ تبھی ان کو پرائیویٹ اسکولس بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی ان کو ایکسٹرا لرننگ ہوئے. تو یہ کرٹیسزم آ رہا ہے آن دی انٹرنیٹ, اینڈ دس از واٹ آئی بین لسننگ ٹو. بات بڑی سادی سی ہے, جس نے پیسے دینے ہیں نا وہ بتائے گا کہ میں نے کیا سیکھنا ہے. آنیسٹلی بتاؤں, ایون بفور دس SNC there were a lot of mothers جو کہ who have been reported complaining about, ہم تو ایز مدرس کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے ہمارے بچوں کے ایجوکیشن کو لے کے, ہم ٹیچر سیٹسفائی نہیں ہو سکتے, ہم ان کی ایکٹیویٹی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے. تو دیٹس سم تھنگ دیٹ کمز ود اٹ, right? So اب یہ ٹھیک ہے SNC مینڈیٹ کر دیے گورنمنٹ نے, now the private schools have to figure out a way that the outcomes that we wanted to have and see in our child وہ ہمیں ابھی بھی اچیو ہو سکیں. نہیں, مسئلہ پھر وہی ہے, آپ جو پرائیویٹ اسکول سے کہہ رہے ہو کہ رستہ نکالو, آپ سرکار سے کیوں نہیں بات کرتے؟ سرکار سے کریں نا, دیٹ از دا تھنگ کہ پرائیویٹ اسکول وہ پرائیویٹ ہے تو آن دا سرفیس حکومت کا نہیں ہے. تو اگر آن دا سرفیس برابری, آن دا سرفیس اگر برابری ہو رہی ہے کہ جی یہ سنگل نیشنل کریکولم ہے اکراس دا بورڈ, مطلب اگر سب کو لایا جا رہا ہے ایک ٹیبل پہ اور بات کی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی ایوری بڈی از امپلیمنٹنگ دس SNC, اب وہ تھوڑا بہت ٹویک کر رہے ہیں, پبلک اسکول ٹویک کریں گے, پرائیویٹ اسکولس ٹویک کریں گے, تو وہ کرنے دیں. آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی ہمیں پیشنٹلی ویٹ کرنا چاہیے. آئی نو وہ بکس دیکھ کے جو پکچرز آ رہی ہیں انٹرنیٹ پہ, مدرز آر ریئیکٹنگ, پیرنٹس آر ریئیکٹنگ کہ یہ کیا ہے, ہم نہیں پڑھا سکتے. آنیسٹلی جب ہم اس سے پہلے بھی کچھ مائیں ایسی ہیں جو کہ مطلب اگر پرائیویٹ اسکول میں جو ان کے کریکولم کو بھی دیکھیں گی تو کہیں گی کہ واٹ از دس از ٹو مچ فار مائی چائلڈ, یہ برڈن کیوں اتنا زیادہ ڈال رہے ہیں میرے بچے پہ. اور ان کا بھی کوئی اتنا کوئی میرا نہیں خیال, وی کین ایز مدرز وی کین نیور بی سیٹسفائڈ 100%. بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن میں اگین کریکولم پہلے دیکھیں. اب فار ایگزامپل میری پچھلی پرائیویٹ اسکول کا کریکولم کبھی کسی ماں نے دیکھا ہے بفور اٹ از امپلیمنٹڈ؟ بالکل کبھی بھی نہیں دیکھا.
دوسری بات ہے کہ ایز اے سٹیزن میں کہتی ہوں کہ میں چوز کرتی ہوں, میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں فار ایگزامپل اپنے بچے کو یا اپنی اماں کو یا کسی کو بھی کیا پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کر جاؤں گی کہ پرائیویٹ یا اپنے کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے جاؤں گی, لیکن مجھے پتا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کا کیا ہے. آپ کہیں کہ نہیں جی جو لیول آپ کا گورنمنٹ ہاسپٹلس کا ہے وہی اب آپ ادھر بھی کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا نا. میرا یہ ایشو ہے کہ پرائیویٹ اس لیے ہے بیکاز آپ خود اپنا چوز کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ آپ کون سا سسٹم اپنے بچے کی تربیت تعلیم کے لیے چوز کرنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں مجھ سے یہ نہ آپ چوائس مجھ سے لیں, میری اپنی مرضی ہے. ہاں گورنمنٹ اسکولز آپ بہت اچھے بنا دیں, میں کر دوں گی. اب میرے پرائیویٹ اسکول میں جس اسکول میں میرے بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس نیو لینڈس اسلام آباد میں, اس سے بہت پہلے 4 سال پہلے انہوں نے ناظرہ شروع کیا تھا اور کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولز ناظرہ نہیں کرتی ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیزیں آئی اسٹل انسسٹ کہ جب یہ کلچرل چیزیں اور جب آپ ریلیجن کی بات آتی ہے یہ گھروں میں سکھانا چاہیے. آپ اسلامیات میں کہتی ہوں ضرور کریں, لیکن میں جس طرح میں نے رٹ کے ساری چیزیں کی تھی, میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے رٹ کے کریں, میرے بچے سمجھ کر کریں, اس کی تعلیم حاصل کریں, دیکھیں کہ قرآن میں لکھا کیا اس کو امپلیمنٹ کریں, انسٹیڈ کہ آپ نے کہا کہ رٹ لیں, آپ روز آ کے 1 گھنٹہ رٹے, آپ بول کیا رہے ہیں, آپ سمجھ کیا رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں بتانا. آپ اس جگہ کے چیلنجز بھی تو سمجھیں نا. آپ جب یہاں پر اسلامی تعلیمات اسکول میں دے رہے ہوں گے تو اس کو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آئے گا وہ کس مسئلہ کا ہوگا. بالکل ٹرو, بٹ دیٹس اے سیپریٹ ایشو. آپ کریکولم میں دیکھیں یہی ایشو ہے, پورا ایجوکیشن سسٹم کا یہ ایشو ہے فار شور, بٹ لیٹس اسٹک ٹو دی کریکولم. میتھس جو پڑھانے آ رہا ہے وہ کسی بھی مسلک سے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے اسلامیات جو پڑھانے آ رہا ہے اس سے آپ کو فرق پڑ رہا ہے. لیکن جو ڈاؤن رائٹ ہپوکریسی ہے نا کہ ہم مائنورٹیز کو آؤٹ رائٹ ان کا وائلیٹ کریں کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو, مطلب ان کو ہم انگلش میں میتھ میں جگہ جگہ پہ ان کو ہم اسلامک سٹوریز سنا رہے ہیں. جب آپ ان 3 سال کے 4 سال کے بچے 5 سال کے بچوں کو انگلش اور میتھ مینڈیٹری سبجیکٹس کے اندر آپ اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, ان بچوں کو نہیں پتا کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. ٹیچرس کو پتا ہے کیا رائٹس ہے, کریکولم بنانے والوں کو پتا ہے کیا رائٹس ہے, اور وہ رائٹ نہیں رسپیکٹ ہو رہے, نہیں وہ اپ ہولڈ ہو رہے. اور یہ ڈاؤن رائٹ ہم ان لوگ سب لوگ چپ ہیں اس کے بارے میں. ایوری بڈی از لیٹنگ دس ہیپن. اف دس ہیز ہیپن ٹو مسلمز ابراڈ اور اینی ویئر ایلس, تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ریٹیلیشن کس طرح کی ہوتی ہے. اب وہ زمانے چلے کہ جب ہم مائنورٹیز کے رائٹس کو نہیں ایڈریس کریں, نہیں دیکھیں. ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو پڑھنا پڑتا تھا کرسچینٹی کے بارے میں. انفیکٹ کنیڈ میں آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ آپ کو صبح ہمز وہ گانے کو کافی کنیڈ میں بھی ہوتا تھا. So that was something that ہوتا تھا which was wrong. So it should not have happened, right? So you had a right and it should have been protected. Ab now that we're aware of that right of others, so we should try to protect it. دیکھیں بات وہی ہے کہ جو پہلے ہو رہا تھا نا کہ ابھی پہلے دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ کتابیں آ چکی ہیں, ہر جگہ پہ پڑھی ہوئی ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں. 4 کتابیں تو اس سب دفتر میں پڑھی ہوئی تھیں. ابھی شور مچائیں, ابھی چیزیں ٹھیک کروائیں, ورنہ پھر وہ ہوگا کہ بہت دیر ہو جائے گی. اور یہاں پر ابھی بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں بہت رول ہے ان لوگوں کا جنہوں نے شور مچایا تھا, ورنہ اس سے بھی کچھ عجیب سا کریکولم آ رہا تھا. اور یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ گالی تو بہت کھاتے ہیں لبرلس, لیکن صرف امیجن کریں ایک دفعہ کہ اس ملک میں وہ جو 2000 لوگ ہیں وہ نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں وہ جو بھی ہوگا اسکول سے جو نکلا, پہلے ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ دیکھیں نا پرائیویٹ اسکولز آپ کو دیتے کیا ہیں, لیول آف ایجوکیشن جو پوری دنیا میں مانا بھی جاتا ہے, اور ہمارے بچے ان پرائیویٹ اسکول سے کتنے اچھے اچھے اسکولس میں جا کے پڑھتے ہیں, آئی وی لیگ سے پڑھ کے آ کے واپس آ کے وہ نالج ہمیں بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو اٹ از اے سسٹم دیٹ از ورکنگ. میرا صرف ایز اے پاکستانی ایز اے مدر میں کہتی ہوں مجھ سے وہ رائٹ نہ لیا جائے آف چوزنگ دا سسٹم that I want for my child. بس میرا یہ ہے, جو مرضی آپ کریکولم کر دیں. جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے رملہ نے کہا تھا ہم نے اپنے پرائیویٹ اسکولس کے بھی ہم کریکولم نہیں دیکھ رہے, اس لیے کہ I'm leaving it to the teachers, I'm leaving it to But you cannot leave it to the government. میں ٹرسٹ کر رہی ہوں اس انسٹیٹیوٹ کو, اس لیے کہ وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. وہ جو میرے بچوں کے لیے میں نے وہ سسٹم چوز کیا, میں کہہ رہی ہوں وہ سسٹم مجھ سے نہ کریں. ہاں اپنے گورنمنٹ اسکولس کو اتنا اچھا بنا دیں کہ کل کو میں کہوں کہ نہیں مجھے پرائیویٹ اسکول کی میں
क्यों एक्स्ट्रा पैसे दूं प्राइवेट स्कूल के लिए? मैं इसलिए प्राइवेट स्कूल को एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ इसलिए कि उनकी टीचर्स उस लेवल की होती हैं, उनको पढ़ाने का तरीका आता है, और वो जो माहौल होता है पढ़ाने जो का, curriculum होता है, जो करिकुलम होता है, जो माहौल होता है, उसमें मुझे लड़का लड़की रिलीजन उसकी कोई वो डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा. आई डोंट फील डिस्क्रिमिनेटेड कि नहीं उनको कोई बदतर दिखाया जा रहा है या उनको बताया जा रहा है कि नहीं तुमने तो बड़े होकर सिर्फ तुम्हारी शादी होनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होना. बिकॉज एवरीबडीज एम इन लाइफ व्हेन इट कम्स टू पढ़ाना, अगर आप देखेंगे भी तो हाँ इतना ही बच्ची पढ़ ले कि बस लड़के ने जाके आगे काम करना है. हर स्कूल का ये I see that in government schools और other schools कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना लड़कों की पढ़ाई. This is the 21st century. आप बता रही थी कि आप इस्लामाबाद में हैं. आपको what do you think about the new ये जो Federal Director of Education ने कहा है कि teachers cannot wear jeans. Female teachers, I believe even for male teachers. हाँ. जीन्स एंड टाइट्स नहीं पहन सकती फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स को जीन्स पहनने से मना किया है. ऑब्वियसली वो टाइट्स आई डोंट थिंक कोई मेल टीचर्स. आई से कि हर इंस्टीट्यूट का, हर इदारे का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट और एक ड्रेसिंग होती है. जब आप किसी बैंक में जाते हैं तो आप टाई पहनते हैं. बिल्कुल ठीक है. मैं एक प्रोफेशनल ड्रेस होता है. एक प्रोफेशनल ड्रेस होता है. बिल्कुल. अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हमारे यहाँ आप देखेंगे HSN और दूसरे लोगों के यूनिफॉर्म्स भी हैं. अगर कोई कहता है कि जीन ना पहने, इट्स टू कैजुअल, आई से दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट ना करें. अगर लड़कियों को कहे तो वो लड़कों के लिए भी चीज़ गलत होनी चाहिए. अगर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ शलवार कमीज़ है लड़की पहनेगी, तो फिर मैं कहती हूँ मर्दों को भी शलवार कमीज़ पहनाओ, बिकॉज दैट इज़ आवर नेशनल ड्रेस, राइट? इफ दैट इज व्हाट इट इज. देखिए बिकॉज अगेन हम उससे चॉइस लेकर जा रहे हैं. आप कह रहे हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि आप अबाया पहने और उसके अलावा कुछ ना पहने. You are taking away my right. नहीं, some men have complained. Some men have complained कि मतलब male teachers ने जो बच्चों के बारे में कहा था ना कि मेरी औलाद को मैंने कैसी तरबियत और तालीम देनी है, या मेरा राइट है आप ना लें. उसी तरह schools का ये मसला पता है क्या है, जिसने फीस देनी है ना या जिसने कपड़े खरीदने हैं वो डिसाइड करेगा कि वो क्या पहने क्या ना पहने, क्या पढ़े क्या ना पढ़े. बात बड़ी सीधी सी है. यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों इतने अपटाइट हैं. मैं निकाला जा चुका हूँ 10 दफ़ा थानों से कि आप शॉर्ट्स पहन के आ गए हो. मुझे पजामा पहन के जाने पे मतलब अदालतों से निकाला गया है. मुझे हर जगह से भाई आपका काम है इंसाफ देना, आप वो दो. आप क्यों देख रहे हो कि मैं क्या पहन के आया हूँ. पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस है शलवार और टी शर्ट, और बिल्कुल ठीक है, इससे बेहतर कोई ड्रेस नहीं है. शलवार एंड बनियान. हाँ नहीं वो बनियान भी है, लेकिन उसमें ना प्रॉब्लम ये है कि वो ना कभी इधर से फैट निकलाता है, कभी इधर से कुछ अजीब सी चीज़ निकल आती है, तो वो टी शर्ट ज़रा खुली डुली होती है. आप उस तरह से बुरे भी नहीं लग रहे होते और उससे ज़्यादा कंफर्ट किसी चीज़ में नहीं है. यहाँ पे मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि अगर आप शलवार में 2 जेबें लगवा लो ना तो आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे. उसकी वजह ये है कि वो जो कमीज़ में होता है ना कि आपने मोबाइल डाला तो वो यूं हो गई है, इधर वॉलेट डाला तो वो यूं. आपने अगर शलवार में रखा हुआ है ना सब कुछ, तो कुछ भी नहीं होगा. फिर आजकल आपको पता है ट्रिक्स ऑन वर्क काइंड क्लोज टू स्टिच, तो अली आफ्ताब का पेज फॉलो करें आप प्लीज. इस पे थोड़ा लेक्चर दें बिकॉज़ मुझे समझ आ रही है आपके बहुत इनसाइट है. बिल्कुल वही बात हो गई नाली कि आपसे आपकी चॉइस ली जा रही है, आपके राइट लिए जा रहे हैं. आपको कहा जा रहा है कि आप क्या पढ़ेंगे, आपको कहा लेकिन मुझे आप सिर्फ एक सवाल कि रंग भी ये ना पहने, बल्कि मैंने उस दिन मतलब एक सिंगल नेशनल ड्रेस की बात हो रही है कि अब एक सिंगल नेशनल ड्रेस. वो तो ऑलरेडी है ना, वो तो शलवार कमीज हमारा मैंडेटेड. अभी का जवाब नहीं आप कर सकते. कल्चरली है बट इट्स नॉट मैंडेटेड. एक सवाल का जवाब दे दें. क्या सिलिकॉन वैली में कोई पूछता है कि आप क्या पहन के आए हो? You have to go beyond that ना. आपको यहाँ काम आता है या काम नहीं आता, आप क्या पहन के आए हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए इन चक्करों में से निकलें कि आपने क्या पहना हुआ है और क्या नहीं पहना हुआ. 70 पूरा है, मतलब ये भी मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे बहरहाल लोगों को ख्याल होता है इस्लाम का और वो सारा कुछ. 70 पूरा है, बस ठीक है, जो मर्जी पहन के आ गए हैं, सही है. लेकिन देखें इतना कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया बिकॉज इस तरह के लॉज बाकी मुल्कों में भी हैं. इंडिया में भी ड्रेस कोड है, पूरी दुनिया जर्मनी में जी बिल्कुल ये है. और काफी हमारे ग्रुप पे भी लोगों ने पोस्ट किया था. फातिमा सना यही कह रही थी कि काफी कंफ्यूजन होती है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. सो दिस डिफाइन डिफरेंशिएट्स द दिस हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. लेकिन ये आइंदा लेकिन ये ना कहीं भी नहीं रहना, यहाँ पे रह जाना है. ये बिल्कुल वैसे ही है. अभी कोई AI की नई ऐप आ गई है, उसमें मॉर्फ करके तो लोगों की जो है ना वो ख़राब किस्म की वीडियोस बन रही हैं. अब ये जिस दिन यहाँ पे पता लगेगा 5 4 3 2 1 काउंटडाउन चलेगा और इंटरनेट बिल्कुल
یہ آپ کی وہی والی بات ہے. زینب مسعود کہتی ہے دنیا جوپیٹر پہ پہنچ گئی اور ہم ابھی تک ڈریس کوڈ کا رونا رو رہے ہیں. لیکن شیخ خالد ستار ملتانی نے ایک بہت انٹرسٹنگ انسائٹ دیا. انہوں نے کوئی آرٹیکلس کوٹ کیے تھے where he was explaining how کہ ٹیچر کی ایکسپرٹیز اور اس کی جو پروفیشنلزم ہے, لائکیبلٹی ہے, کریڈیبلٹی وہ بڑھ جاتی ہے when a teacher is dressed more professionally. Now that is, I believe, a personal decision. If you want your students to take you seriously or in a certain light تو آپ کرو, لیکن مینڈیٹ کرنا کہ نہیں بھائی آپ اسکولوں میں چاہے پبلک ہو پرائیویٹ ہو جینز نہیں پہن سکتے. کیا یہ جینز کے ساتھ یہ دس ہیٹریڈ ود جینز, یہاں پہ زلزلے بھی جینز کی وجہ سے آ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس مٹیریل کے ساتھ کیا ایشو ہے. ٹی وی میں بہت عرصے تک منع ہے. I mean their pants basically. بہت جگہوں پہ منع ہے بیکاز دیکھیں جین از ٹو کیجول. جین شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ورکرز پہنتے تھے نا امریکہ میں تاکہ وہ پھٹے نہ اور وہ کر کے. تو اٹ از آلویز بن کنسیڈرڈ اے کیجول, فیشن کے طور پہ نہیں کہ کام کرنے کے لیے آپ پتلون پہنتے تھے تاکہ اس کو روز دھوئیں نہ, اس کو روز صاف نہ کرے, پھٹی نہ ہو, استری نہ کرنا. سو وہ آئی ایگری کہ ہر انسٹیٹیوٹ میں اب جیسے ڈاکٹر ہے اس نے گاؤن پہننا ہے, جیسے میں نے کہا. پر ایک انڈیویجولی ایک سیلف ایکسپریشن ہوتا ہے. سم پیپل ڈو ایکچولی فیل مور کمفرٹیبل اینڈ دے ورک, دے پرفارم بیٹر اف دے آر ویئرنگ کلوتھس دیٹ دے وانٹ ٹو ویئر. ہاں تو اگر کوئی بندہ اصل میں ورکر ہے تو وہ کیا پہن کے جائے گا؟ وہ پی ٹی وی کیا پہن کے جائے گا؟ وہ عدالت کیا پہن کے جائے گا؟ وہ تھانے میں کیا پہن کے جائے گا؟ وہ ہے ہی ورکر. وہ پہلے آپ اس کو کہو کہ نہیں پہلے ہمارے جیسے کپڑے پہنو پھر ہمارے پاس آنا. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جی بالکل. میں تو کہتی ہوں I have a problem, again میری بڑی پرابلمس ہیں زندگی میں with single, the word single, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک ہی طریقہ سارے پڑھیں ایک ہی لیول پہ, ایک ہی طرح کے کپڑے پہن لیں, انڈیویجویلٹی نہیں ہونی چاہیے, بس سب یہاں پہ ایک ہی جیسی یہاں پہ کوالٹی یاد آ جاتی ہے. چمگادڑوں کے گھر جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں آؤ پٹھا لٹکی ہے, تو یہ وہی والا سین ہے جی کہ ہم سارے لٹکیں واقعی بس سب. My God. اچھا anyway ایک ہی سوچ. But at the same time یہ عمران ایاز بھی یہ point out کرتے ہیں, the other day we can't do anything about it. This authority can pass this law, this rule, اور آپ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. You have to follow it. But ہاں No, we people like us, the teachers have to. مائیں ایسے کہ آپ پہلے پڑھیں. میں کہتی ہوں ایسے نہ بولیں, آپ پہلے اس کو اسٹڈی کریں, کریکولم کو آپ دیکھیں, آپ ایجوکیشنسٹ سے بات کریں کہ اس کے آؤٹ کمس کیا ہیں, اینڈ دین اگر وہ کہتے ہیں دین آئی تھنک ایز سٹیزنس وی شوڈ گیٹ اپ اینڈ سے نہیں آپ اس بچوں کا فیوچر ہے, آپ اس اتھارٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں ایز از دے آر گوئنگ تھرو اے ٹف ٹائم. 2 سال سے بچوں کے, میری بیٹی چھوٹی والی 6 سال کی ہے, آلریڈی ٹف ہے اس کو سکھانا. اب جو 5 سال والی ہے اس وہ نہیں ہے 9 پارے پہ یا جتنے بھی لیول کے اوپر, بیکاز شی از ان این آئی بی اسکول. اب میں وہ پریشر اپنے بچوں پہ ڈالوں, میں نہیں یہ چاہتی, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ماں چاہتی ہوگی. تو اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ زبردستی کرتے ہیں, آئی ول بی دا فرسٹ پرسن جو کہ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ کہے گا نو, لیٹس کیپ اٹ پرائیویٹ, you do whatever you want to do with the government schools. اچھا, اور ابھی نئی خبر یہ آئی ہے کہ یونیورسٹی میں بھی اب ہر سال, پہلے تو تھا کہ آپ نے ایک سیمسٹر میں اسلامیات پڑھنی ہوتی تھی, اب آپ نے ہر سال یونیورسٹی میں بھی اسلامیات پڑھنی ہے. تو یہ بھی اس کے بھی دیکھتے ہیں کہ لیکن شاید علی ہمیں یہ کرنا چاہیے جو کہ میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ کروں, کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہم نے تعلیم اور نیشنل کریکولم میں ڈالی ہیں, یہ چیزیں ماؤں کو, خاندانوں کو, باپوں کو ویسے ہی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. سکھاتے ہیں, وہ اسکول کا کام نہیں ہے, وہ میرا کام ہے ایز اے ماں کہ میں اپنے بچے کی کیا تربیت کر رہی ہوں, اس کو کیا سکھا رہی ہوں. اسلام میں نے سکھانا ہے, اسکول نے نہیں سکھانا. اسکول نے اس کو میتھ, سائنس سب کچھ سکھا دے, مجھے سکھانے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی بات کے اوپر ہم سائن آف کرتے ہیں. میرے بارے میں سب لوگوں کا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ زندگی سے آوازار کوئی نہیں, لیکن بہت خوشی ہوئی ونیزا آپ سے مل کے. تو آپ کو آئی ہوپ کہ ادھر 2 بلکہ 2.5 آوازار لوگ مل کے آپ کو بہت مزہ. نہیں, آپ لوگوں کا شو میں دیکھتی ہوں, بڑے شوق سے دیکھتی ہوں, اسپیشلی آپ کا. یس, مجھے بہت آپ پسند ہیں. یہ تو مجھے ویسے ہی پسند تھی, لیکن یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, اس لیے کہ اگین ایسا سسٹم پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے دیر از نو وے ٹو گو. تو جب بھی مجھے کوئی لیگل, میرے جاننے والوں کو بھی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے, تو ہمیشہ کہتی ہوں جی وکیل آن لائن پہ جاؤ, پتہ کرو. اس لیے کہ ابھی ایک جاننے والی کی کوئی پراپرٹی کے ایشوز آ رہے تھے اینڈ دے گاٹ امیزنگ گائیڈنس. سو آئی تھنک یو گائز آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, بیکاز جو ہمارے جیسے لوگ جن کو نہیں پتہ لاء کے بارے میں,
I get a lot. I do go through the problems جو آپ کی میں پڑھتی ہوں, جو آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر آتی ہیں, اور اس سے بہت اچھی انفارمیشن ملتی ہے اور رائٹ گائیڈنس ملتی ہے. سو یو گائز آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. کاش میری امی یہ دیکھ رہی ہوں, اتنا برا نہیں ہوں میں ماں, اور ہم ملتے ہیں اگلے ہفتے. خدا حافظ.